الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ تدبر قرآن کے سلسلے کا یہ 16واں درس ہے، اور آج کے درس میں انشاءاللہ ہم قرآن پاک کے ایک مقام سے جو 13واں سپارہ ہے، وما ابرئ 13واں سپارہ سورۃ الرعد، 13واں سپارہ سورۃ الرعد، سورۃ الرعد کی آیت نمبر 18 سے لے کے آیت نمبر 25، آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 25، 8 آیتیں، 18 سے لے کے 25 تک 8 آیات بنتی ہیں۔ تو 13ویں سپارے کے اندر سورہ رعد کی 8 آیتیں، آیت نمبر 18 سے لے کے 25 تک، ان آیتوں کو پڑھیں گے انشاءاللہ، ان کے اندر غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، تذکر کریں گے، ان سے انشاءاللہ کچھ نصیحت حاصل کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنے قرآن کے اندر غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی، تذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے یہ 8 آیتیں ہیں، ان کی تلاوت و ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا للذین استجابوا لربهم الحسنى، کہ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا ان کے لیے بلائی ہے، جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا ان لوگوں کے لیے حسنہ ہے، بلائی ہے۔ والذین لم یستجیبوا لہ، اور جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم نہ مانا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، اور اتنا ہی اس کے ساتھ اور بھی اگر انہیں مل جائے، وہ ضرور اسے فدیے میں دے دیں۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہی وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا۔ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المہاد، اور بہت ہی بدترین، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وہ۔ یہ آیت نمبر 18 ہے۔ آیت نمبر 19 کے اندر ارشاد فرمایا افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب، کہ بھلا وہ شخص جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے، وہ بھلا اندھے جیسا ہو سکتا ہے، نابینا جیسا ہو سکتا ہے؟ بس عقل والے ہی تو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد پورا کرتے ہیں اور پختہ وعدہ توڑتے نہیں ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، اور جو وہ جوڑ کے رکھتے ہیں جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور سخت حساب سے گھبراتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار، اور جنہوں نے اپنے رب کے چہرے کے طلب کے لیے یعنی رب کی رضا کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے چھپے ہوئے اور کھلے ہوئے یعنی پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا، اور وہ برائی کو بلائی سے دفع کرتے ہیں یعنی برائی کو مٹاتے ہیں بلائی کے ذریعے، انہی لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، کہ ہمیشہ کے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بھی جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں میں سے، ان کی اولاد میں سے نیک ہیں، جو نیک ہوں گے ان کے گھر والوں میں سے، اور فرشتے جنت کے باہر ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اور کہیں گے تم پر سلام ہو کہ اس لیے کہ تم نے دنیا کی زندگی میں صبر کیا،
لہٰذا آخرت کا گھر اب تو بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی خوب ہے تمہارے لیے۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنہ ولہم سوء الدار۔ اور جو لوگ اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جو چیز قطع کرتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اور زمین میں فساد کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے لعنت ہے، انہی کے لیے آخرت کا بہت ہی برا گھر ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ سورہ رعد کی آیات ہیں، آیت نمبر 18 سے 25 تک 8 آیتیں، جن کے اندر انشاءاللہ آج ہم نے غور و فکر کرنا ہے اور تدبر اور تذکر کرنا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا للذین استجابوا لربہم الحسنی، للذین استجابوا لربہم یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے احکامات کو، رب کے حکم کو مانا، اپنے رب کو جواب دیا۔ للذین استجابوا لربہم، جن لوگوں نے اپنے رب کے احکامات کو مانا، اس کی فرمانبرداری کی، رب کی اطاعت کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب نے جو بھی احکامات دیے، جو بھی رب کی طرف سے احکامات نازل ہوتے، ان سب کے اوپر سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اپنے رب کی مکمل فرمانبرداری کی، اپنے رب کی اطاعت کی، نافرمانی نہیں کی، کسی حکم کو سن کے اس سے انحراف نہیں کیا، اسے ٹھکرایا نہیں، اسے روگردانی نہیں کی، بلکہ اچھے طریقے سے اپنے رب کے تمام احکامات کو مانا اور اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی، رب کی اطاعت کی۔ تو یہ جن لوگوں نے اپنے رب کی باتوں کو مانا، اس کی تفسیر اگلی آیتوں کے اندر آیت نمبر 20، 21 اور 22 کے اندر آ رہی ہے۔ ان کی کچھ صفات آ رہی ہیں کہ یہ کس طرح انہوں نے اپنے رب کے احکامات کو مانا، کس طرح اللہ کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی، کس طرح کی، ان کی صفات کیا تھی۔ تو یہ آیت نمبر 20، 21 اور 22 اب انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے۔ ان تین آیتوں کے اندر 20، 21 اور 22 کے اندر ان کا تذکرہ موجود ہے کہ جن لوگوں نے اپنے رب کی مکمل فرمانبرداری کی، اس کی اطاعت کی۔ اب ان کے لیے کیا ہے؟ الحسنہ، ان کے لیے حسنہ ہے۔ حسنہ کہتے ہیں بلائی کو، اچھائی کو، سب سے بہترین بدلہ، الحسنہ سب سے خوبصورت انجام، سب سے خوبصورت انجام، خوبصورت بدلہ، سب سے اچھی چیز، ان کے لیے سب سے اچھا اجر و ثواب ہے، اچھا انعام ہے۔ تو ان کے لیے کیا ہے؟ حسنہ۔ یہ حسنہ کس کے لیے ہے؟ للذین استجابوا لربہم، جنہوں نے اپنے رب کی باتوں کو مانا، اس کی فرمانبرداری کی، ان کے لیے حسنہ ہے۔ اور یہ حسنہ یہاں کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ کی؟ یہ دو آیتوں کے اندر الحسنہ کا بیان ہوا، آیت نمبر 23 اور 24۔ ابھی ہم جو آیت پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے 18۔ للذین استجابوا لربہم، جن لوگوں نے اپنے رب کی باتوں کو مانا۔ اب ان کی صفات کا تذکرہ ہوگا آیت نمبر 20، 21 اور 22۔ الحسنہ ان کے لیے حسنہ ہے، اور حسنہ کی جو نا وہ تفصیل آئی ہے اگلی آیتوں میں، آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر۔ اس کے بعد اللہ پاک نے آگے ارشاد فرمایا والذین لم یستجیبوا لہ، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی باتوں کو نہیں مانا، اس کا حکم ٹھکرا دیا، اس کے حکم کی فرمانبرداری نہیں کی، وہ رب کے نافرمان ہیں۔ جو رب کی اطاعت نہیں کرتے، رب کے نافرمان ہیں، رب کی باتوں کے، ان کے احکامات کو نہیں مانتے۔ والذین لم یستجیبوا لہ، تو ان کا بھی جو نا وہ صفات کا آگے تذکرہ ہو رہا ہے آیت نمبر 25 کے اندر۔ آیت نمبر 25 کے اندر ان کا تذکرہ ہے جن لوگوں نے اپنے رب کی باتوں کو نہیں مانا، اور ان کے لیے کیا ہے؟ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ اولئک لہم سوء الحساب ومأواہم جہنم وبئس المہاد، کہ اگر وہ انہیں کل قیامت والے دن جب اپنا انجام دیکھیں گے، اپنے معاملات دیکھیں گے، حساب کتاب کے مراحل دیکھیں گے کہ ان لوگوں کے ساتھ کتنا سخت ترین حساب لیا جا رہا ہے، تو اگر انہیں اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر جو کچھ بھی زمین میں ہے یہ سب کچھ عطا کر دے، زمین میں جتنے بھی خزانے ہیں وہ سارے کے سارے خزانے ان لوگوں کو مل جائیں جو اپنے انجام کو دیکھ رہے ہیں کہ جو ناکام ہو چکے ہیں دنیا کے اندر، انہوں نے اپنے رب کی باتوں کو نہیں مانا، رب کی فرمانبرداری نہیں کی۔ اب کل قیامت والے دن اپنے انجام کو جب دیکھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ ایک ان کو سمجھانے کے لیے ایک بطور مثال یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ اگر انہیں اس وقت اس پوری زمین، اس پوری کائنات کے جتنے خزانے ہیں وہ سب کے سب دے دیے جائیں، اور اتنے ہی اور مزید دیے جائیں، جو کچھ زمین میں ہے یہ بھی سب مل جائے، اور اس کے علاوہ اتنا ہی اور زیادہ مل جائے،
یعنی ڈبل کر دیا جائے. اس دنیا کے اندر جتنے خزانے موجود ہیں اس کو 2 گنا کر کے ان لوگوں کو دے دیے جائیں تو یقیناً یہ سب چاہیں گے کہ یہ کوئی ہم سے فدیے کے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے ہم سے فدیے کے طور پر. یہ سب کچھ لے کے ہمیں اس برے حساب سے، اس انجام سے، اس جہنم سے بچا لے. وہ یہ سب کچھ سارے زمین کے خزانے دے کر اور اس کے مزید اور ڈبل دے کے بھی یہ چاہیں گے کہ یہ سب کچھ ان سے قبول کر لیا جائے بطور فدیہ آج اس انجام سے، اس برے حساب سے بچنے کے لیے. لیکن ظاہر ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا ان سے، ان کے پاس ہے ہی نہیں. کون انہیں دینا زمین کے خزانے دے گا اور کون قبول کرے گا؟ تو ان کا انجام کیا ہے کہ اولئک لہم سوء الحساب، ان کے لیے بہت بری طرح حساب. یہی وہ لوگ ہیں جن سے بہت بری طرح غصے کے ساتھ، ایک عذاب کے ساتھ ان سے جو نا حساب لیا جائے گا. اور ومأواہم جہنم، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے ان لوگوں کا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت نمبر 18 کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا. 2 گروہ ہیں دنیا کے اندر، 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی باتوں کو مانا، رب کے احکامات کو مانا، اس کی فرما برداری کی. ان کے لیے کیا الحسنہ، بلائی ہے. اور دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے احکامات کو نہیں مانا، یہ اللہ کے نافرمان ہیں. ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے سوء الحساب، حساب کی برائی، برا حساب ہے. اور ان کے لیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور سب سے بدترین ٹھکانہ ہے. آیت نمبر 19 اگلی آیت ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب، کہ بلا وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے اے حبیب آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے. تو جو شخص آپ کے اوپر جو چیز بھی نازل کی گئی یعنی شریعت، کتاب و سنت، جو اس کو حق سمجھتا ہے، یعنی وہ مومن ہے، ایمان والا ہے، جو اس کو حق سمجھتا ہے، اسے قبول کرتا ہے. تو کیا وہ جو ایمان والا ہے اور آپ کے اوپر جو کچھ نازل کیا گیا رب کے احکامات ان سب کو مانتا ہے، اسے حق سمجھتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، کمن ہوا اعمی، کیا بلا وہ اندھے شخص جیسا ہو سکتا ہے جسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جسے کچھ نظر ہی نہیں آتا، اسے ہدایت اور گمراہی اس میں فرق نظر نہیں آتا، اسے ہدایت کا راستہ نظر نہیں آتا، اس ہدایت کے راستے کے اوپر چلتا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتا، تو وہ ایسا شخص گویا اندھا ہے جسے حق کا راستہ نظر نہیں آتا، صراط مستقیم سے وہ غافل ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے. تو ایسا شخص کی مثال یہ ہے کہ وہ اندھے جیسا ہے. انما یتذکر اولو الالباب، کہ بس عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. تو آیت نمبر 18 اور 19 اور اس کے بعد آیت نمبر 20، 21 اور 22 کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ ہے، ان کی صفات کا تذکرہ. للذین استجابوا لربہم، جنہوں نے اپنے رب کے احکامات کو مانا. تو آیت نمبر 18 اور 19 کے حوالے سے 1-2 چیزیں انشاءاللہ بتا کے ہم آگے آیت نمبر 20 کی طرف چلتے ہیں. یہ حساب کتاب جو ہے یہ بہت ہی خوفناک مرحلہ ہے. کل قیامت والے دن جو یوم الحشر کا دن ہے، یوم الحساب ہے، جمع ہونے کا دن، حساب کتاب کا دن، بدلے کا دن، یہ معاملہ انتہائی زیادہ خطرناک ہے، انتہائی زیادہ. اور یہی ہم سب کی سب سے بڑی فکر، سب سے بڑی ٹینشن، سب سے بڑی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم کس طریقے سے ہم برے حساب سے یا حساب کی برائی سے بچ سکیں. کیونکہ انسان کی سب سے بڑی ٹینشن یہی ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو حساب کیسے دے گا، کیسے رب کا سامنا کرے گا، کیا اس کو رب کو جواب دے گا، کیا نیک اعمال اس کے پاس ہوں گے، گناہوں کا کیا عذر پیش کرے گا. نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا یا الٹے ہاتھ میں، دائیں یا بائیں، ہمیں نہیں پتا. جب ترازو میزان قائم کیا جائے گا، نیکیاں بھاری نکلیں گی یا گناہ، ہمیں نہیں پتا. جنت یا جہنم کون سا فیصلہ ہوگا ہمارے لیے، ہم اسے آگاہ نہیں ہیں. پل صراط کا مرحلہ آئے گا، جہنم کے اوپر جو پل رکھا جائے گا اور سب نے اس کے اوپر سے گزرنا ہے، ہمارا کیا انجام ہوگا ہم نہیں جانتے. لہٰذا یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے. لیکن جن لوگوں کو حسنہ حاصل ہوتی ہے تو ان کے لیے بڑی بشارتیں، بڑی خوشخبریاں ہیں. اللہ پاک نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا سورہ انشقاق کے اندر، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ پس وہ شخص جسے اس کی کتاب دی جائے گی سیدھے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں. دائیں ہاتھ میں کتاب دی جانے سے مراد یہ ہے کہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ شخص کامیاب ہے.
جو آخرت کے امتحان کے اندر کامیاب ہے اسے اس کی کتاب، اس کا رزلٹ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو فیل ہونے والے ہوں گے، جو ناکام ہو چکے ہوں گے، خسران مبین کا شکار، انہیں ان کی کتاب، ان کا رزلٹ، ان کی رپورٹ کارڈ، ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو یہیں سے پتہ چل جائے گا کہ جس شخص کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملا وہ کامیاب ہے، اور جسے اس کے برعکس معاملہ ہو گیا، الٹے ہاتھ میں دیا گیا نامہ اعمال، تو وہ شخص ناکام ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جس شخص کو اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، بس اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس شخص کا حساب بہت ہی آسان لیا جائے گا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ اما عائشہ نے جب سنا، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی بعد صلاتہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا کہ سرتاج رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نماز کے اندر دعا مانگا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لینا۔ سرتاج رسول ہیں، سرور کائنات، سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے نماز کے اندر دعا مانگ رہے ہیں، اے میرے رب، اے میرے اللہ، میرا حساب آسان لینا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آسان حساب لے، ہمارے پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے اندر دعا مانگی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، فلما انصرف قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل حساب الیسیر، کہ یہ آسان حساب کیا ہے؟ آپ نے دعا مانگی اے اللہ مجھ سے آسان حساب لینا، تو ذرا مجھے خبر دیجئے، ذرا بتائیے کہ یہ آسان حساب کیا ہوتا ہے۔ قال، آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا ینظر فی کتابہ ویتجاوز عنہ، کہ عائشہ آسان حساب تو یہ ہے کہ اس کی کتاب کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک نظر ڈالیں گے اور پھر اسے تجاوز کر دیں گے، درگزر فرما دیں گے۔ یہ آسان کتاب ہے، یہ آسان حساب ہے کہ بندے کے نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، وہ رب کبریا جل و علا اس نامہ اعمال کو دیکھے گا، پھر اسے تجاوز کر دے گا، درگزر فرما دے گا۔ پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا انہ من نوقش الحساب یومئذ یا عائشہ تو ہلک، اے عائشہ جس دن اس کے حساب کتاب کے بارے میں، اس کی کتاب جب اللہ کے سامنے پیش کی جائے گی، اگر اللہ نے اس سے باز پوچھ کر لی، اس سے پوچھ لیا، اس بندے سے اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا، باز پوچھ کر لی، سوال کر لیا کہ اے میرے بندے یہ گناہ کیوں کیا تھا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا۔ جس شخص سے باز پوچھ کر لی جائے گی، جس سے پوچھ لیا جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا، خسران المبین کا شکار ہو جائے گا، وہ رب تعالیٰ کو کوئی جواب نہیں دے سکے گا، وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی حساب نہیں دے سکتا۔ دنیا کے اندر کوئی شخص بھی اللہ کو کوئی حساب کی کتاب کے وقت اللہ کو کوئی جواب، کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا۔ تو آسان حساب بیان ہوا اس حدیث کے اندر کہ جس شخص کو نامہ عمل دیکھ کے اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے گا، پوچھے گا نہیں، یہ آسان حساب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نامہ اعمال کو دیکھا، اللہ کے علم کے اندر موجود ہے، اس کی کتاب اللہ کے سامنے ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت فرمائے گا اور اس سے درگزر فرما دے گا، اس سے پوچھے گا نہیں کہ میرے بندے یہ گناہ کیوں کیے تھے۔ اور جس شخص سے اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا تو یہ پھر آسان حساب نہیں ہے، یہ ہے حساب کتاب کی برائی اور برا حساب، سختی کے ساتھ حساب، اور یہ شخص ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر ایک بڑی عظیم حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، اور اہل علم کے یہاں یہ حدیث مشہور ہے، سرگوشی والی حدیث، سرگوشی والی حدیث۔ حدیث یوں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ سرتاج رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی کہ کل قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالی و ارحم الراحمین ایک بندے کو حساب کتاب کے لیے اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ اب اسے حساب کتاب لینا ہے، کیفیت یہ بیان ہوئی حدیث کے اندر کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے سے یعنی خود سے قریب کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو اب خود سے قریب کرے گا اور اس کے اوپر ایک پردہ ڈال دے گا،
پوری خلقت جمع ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری خلقت کے سامنے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا، اب کوئی اسے دیکھ نہیں پا رہا، اب اللہ تعالیٰ اس سے سرگوشی فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی لطف و کرم کا، اس کی مہربانیوں کا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک یہ آسان حساب کی جو ہے نا، یہ ایک کیفیت، ایک صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص سے جب آسان حساب لے گا تو حساب کس طرح لے گا، اسے خود سے قریب کرے گا، اس کے اوپر پردہ گرا دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے بات کرے گا سرگوشی کی حالت میں۔ سرگوشی کسے کہتے ہیں کہ انسان اگر ایک مجمع ہو، زیادہ لوگ جمع ہو، دو سے زیادہ لوگ ہوں، کسی دوسرے شخص کے کان کے اندر اتنی آہستگی کے ساتھ بات کہتا ہے کہ دوسرا برابر میں کھڑا ہوا شخص سن نہ سکے، اسے کہتے ہیں سرگوشی۔ کہ اتنی آہستہ آواز سے بات کی گئی اس کے کان کے اندر کہ برابر میں جو بندہ موجود ہے وہ سن بھی نہ سکے، اسے کہتے ہیں سرگوشی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے سرگوشی فرمائے گا، اس لیے یہ حدیث مشہور ہے اہل علم کیا، سرگوشی والی حدیث، کہ وہ رب کبریا جل و علا و ارحم الراحمین اپنے بندے سے سرگوشی فرمائے گا اور اسے پوچھے گا، اے میرے بندے یہ فلاں فلاں گناہ تیرے ہی ہیں؟ اب وہ بندہ ڈر رہا ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہ اس کو دکھا رہا ہے، اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ اے میرے بندے یہ گناہ تیرا ہے؟ اے میرے بندے یہ فلاں گناہ تو نے کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ فلاں گناہ جو لکھا ہوا ہے فرشتوں نے خود سے لکھ دیا تو نے نہ کیا ہو؟ اب بندہ ڈر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے اسے گنا، اس کے گناہ، اس کی جو ہے نا وہ سیئات اسے گنوا رہا ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ تو بندہ سوچ رہا ہے کہ یہ تو سارے چھوٹے گناہ پیش ہو رہے ہیں، ابھی تو بڑے گناہ میرے باقی ہیں۔ اسے یقین ہو جائے گا بندے کو کہ میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، میں جہنم میں چلے جاؤں گا، میں ناکام ہو گیا۔ لیکن وہ ارحم الراحمین فرمائے گا اسے اس کے گناہ گنوا کے، اے میرے بندے تیرے ان گناہوں سے میں نے کل میں نے کل دنیا کی زندگی کے اندر بھی ان کے اوپر پردہ ڈالے رکھا تھا، لوگوں کے علم کے اندر یہ گناہ تیرے موجود نہیں تھے، لوگ تجھے اچھا سمجھتے تھے کہ یہ نیک شخص ہے، تیری جو برائیاں تھی، تیرے جو گناہ تھے، میں نے ان کو ڈھانپا ہوا تھا، ان کے اوپر پردہ رکھا ہوا تھا، اور آج میں ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، میں آج ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ میں نے دنیا کی زندگی میں ان کے اوپر پردہ ڈال دیا تھا، اور آج میں ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور بندے کی کتنی زیادہ خوشی ہوگی، کتنا خوشی سے سرشار ہو جائے گا جب اسے اپنے رب کی طرف سے یہ ایک انعام مل جائے گا، رب کی طرف سے اس کی جو ہے نا ایک طریقے سے کامیابی کا سرٹیفکیٹ جاری ہو گیا کہ اس کے لیے ایک ضمانت مل گئی، اللہ پاک نے فرما دیا کہ میں آج تجھے معاف کر دیتا ہوں، تو کتنا وہ بندہ خوش ہوگا۔ تو یہ ہے حسنہ، یہ ہے حسنہ کے آسان حساب۔ اور حسنہ کی اور تعریف کیا ہے کہ کفارات، کفارات، انسان نیکیاں کرتا ہے تو وہ نیکیاں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، تو یہ حسنہ ہے۔ اسی طرح کہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ مومن کے اوپر کوئی بھی تکلیف آتی ہے، اس تکلیف کے اوپر صبر کرتا ہے، اس کا ایمان صحیح ہے، تو اس تکلیف کی وجہ سے اللہ پاک اسے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ہے حسنہ، یعنی آسان حساب، مغفرت، اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی جنت۔ اور اس کے بعد والذین لم یستجیبوا لہ، اور جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کو قبول نہیں کیا، رب کے حکم کو نہیں مانا، یہ کون ہیں؟ یہ منافق ہیں، یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ فاسق و فاجر، یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے باغی، اللہ تعالیٰ کے سرکش لوگ، یہ گنہگار جن کے اندر سب شامل ہیں، منافق بھی آ جاتے ہیں، کافر بھی، مشرک بھی، فاسق و فاجر سب آ جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے رب کے حکم کو قبول نہیں کیا۔ ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ، کہ اگر آج نے یہ پوری زمین دے دی جائے اور اس کے مثل اور بھی دے دیا جائے، یہ سارے خزانے دے کے یہ چاہیں گے کہ وہ جہنم سے بچ جائیں۔ سورہ آل عمران کے اندر بھی اللہ پاک نے اس موضوع کو بیان کیا ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 91، کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کے اوپر ہی مرے، وہ حالت کفر کے اندر ہی وہ مرے، ان لوگوں سے اس پوری زمین کے برابر اگر سونا یہ فدیے میں دینا چاہیں تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر یہ کافر لوگ اس پوری زمین کے برابر سونا، کتنی بڑی ہماری زمین ہے، کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا، یہ پوری اتنی بڑی زمین کے برابر سونا اگر وہ فدیے میں تھے کہ جہنم سے بچنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اس فدیے کو قبول نہیں کرے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کو زمین، سونے کے برابر زمین دے گا کون؟ کل قیامت والے دن سب کے سب زیرو ہوں گے، سب کے سب بالکل خالی ہاتھ،
کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، تو بھلا ان کو یہ خزانے کون دے گا؟ اور اگر بالفرض محال دے بھی دیے جائیں تو یہ ان کے بعد ایک نفسیاتی مار ہے، ایک نفسیاتی عذاب کی صورت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں ان کو دے بھی دوں تب بھی قبول نہیں ہوں گے، وہ قبول ہی نہیں کیے جائیں گے، ان سے کوئی فدیہ قبول نہیں ہوگا۔ مطلب یہ کہ یہ حتمی طور پر ہے کہ یہ لوگ ناکام ہیں، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، یہ جہنمی ہیں، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ایسے لوگوں کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالی اہل النار، جہنمیوں میں سے ایک شخص کو جو ہے وہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا، وہ شخص کو لایا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، اے آدم کے بیٹے، تو نے اپنا ٹھکانہ کیسا پایا؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہے میرا۔ تو پھر اسے کہا جائے گا کہ اگر آج تجھے یہ پوری زمین بھر پر سونا دے دیا جائے، یہ پوری زمین کے برابر سونا دے دیا جائے، تو کیا تو یہ سونا فدیے میں دے کے اس اپنے برے ٹھکانے سے یعنی جہنم کے عذاب سے بچنا چاہے گا؟ وہ کہے گا، ہاں میرے رب، میں بالکل تیار ہوں۔ اللہ فرمائے گا، کذبت، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، میں نے تجھ سے دنیا کے اندر کوئی سونا چاندی نہیں مانگا تھا، میں نے تجھ سے انتہائی معمولی چیز، کوئی سونا چاندی کی بات نہیں کی تھی کہ تو نے جو نا دنیا کے اندر سونا چاندی دینا ہے، بلکہ تجھ سے میرا مطالبہ کیا تھا کہ ایمان لے آ اور نیک عمل کر، اللہ کی توحید کو اختیار کر، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے اعمال کر، مگر تو نے دنیا کے اندر جھٹلایا، تو نے دنیا کے اندر انکار کیا، آج تو تیرا برائی ٹھکانہ ہے، اسے واپس جہنم میں لوٹا دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے کہ یہ ارشاد فرمایا کہ اولئک لہم سوء الحساب، یہ وہ لوگ ہیں جن سے برا حساب لیا جائے گا، ان سے بدترین حساب لیا جائے گا۔ اس کی ایک مثال ہے، دنیاوی مثال صرف سمجھانے کے لیے، کہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص، کوئی ایک آقا ہے اور اس کے پاس ایک غلام ہے، اگر آقا اپنے غلام جو ہے یعنی اس کا جو ملازم ہے، اس کا غلام ہے، اس کے اوپر اس کو یہ اعتماد ہو کہ وہ اس کا وفادار ہے، اگر ایک آقا کو اپنے ملازم کے بارے میں، اپنے غلام کے بارے میں یہ اعتماد ہو، یقین ہو کہ یہ غلام جو ہے یہ وفادار ہے اور دیانتدار ہے، وفادار بھی ہے اپنے مالک کا اور دیانتدار بھی ہے، تو مالک اس کی جو چھوٹی موٹی لغزشیں، غلطیاں، کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، وہ ہمیشہ اسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی شخص دیکھتا ہے کہ میرا ملازم، میرا فلاں بندہ جو ہے، میرا جو ہے وہ جو نوکر ہے یا جو میرا غلام ہے، یہ میرا وفادار ہے اور دیانتدار ہے، تو اس سے جو چھوٹی موٹی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں وہ اس کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کسی آقا کو اس کے غلام کے بارے میں، اس کے ملازم کے بارے میں اس کی وفاداری اور اس کی دیانتداری کا اعتماد ہی نہ ہو، اسے اس کے اوپر بھروسہ ہی نہ ہو، ملازم نہ وفادار ہے اور نہ دیانتدار ہے، اب اس کی ہر چھوٹی موٹی غلطی بھی، چھوٹی موٹی بات بھی اس کو انتہائی گراں گزرے گی، اور وہ اسے سخت باز پوس کرے گا، چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی کرے گا تو اسے بہت سخت جو ہے نا سے ڈانٹ ملے گی، سخت سے حساب لیا جائے گا۔ تو یہی حال منکرین حق کا ہوگا کل قیامت والے دن، اور انہیں اپنے نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آئے گی۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، کہ ان کے لیے جہنم ہے اور بہت ہی برا وہ ٹھکانہ ہے۔ تو یہ برا حساب کتاب کی برائی اور الحسنہ حساب کتاب کی اچھائی ہے۔ اللہ پاک نے آگے ارشاد فرمایا کہ پس وہ شخص جو جانتا ہے اے حبیب کہ آپ کے رب کی طرف سے جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے، یعنی جو دین، جو شریعت، یہ برحق ہے، یعنی وہ ایمان والا ہے، تو کیا وہ ایک اندھے کی طرح ہو سکتا ہے جسے کچھ نظر ہی نہیں آتا، ہدایت کا راستہ سے نظر نہیں آتا؟ تو انما یتذکر اولو الالباب، تو نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تدبر، تذکر کرتے ہیں، جن کے پاس عقل موجود ہے، جو عقل والے ہیں، اہل علم ہیں، عقل و دانش والے، وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یعنی ایک شخص اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایات کو حق سمجھتا ہے، ایک شخص اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایات کو حق سمجھتا ہے اور اپنی پوری زندگی اسی کے مطابق ڈھال لیتا ہے، حلال حرام کی تمیز کرتا ہے، ظلم و زیادتی سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرتا ہے، دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت موجود ہے، اور ایک دوسرا شخص ہے اس کے مد مقابل جو محض اپنی دنیاوی مفادات اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور اس غرض کے لیے، اپنی جائز ناجائز خواہشات کی تکمیل کے لیے، اپنے دنیاوی مفادات کے لیے، اپنے دنیا کے فائدے حاصل ہو جائیں، دنیا کی ساز و سامان، دنیا کی معلومات، دنیا کی جو ہے نا مجھے ساری کامیابیاں مل جائیں،
اب ایسا شخص جو دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور اس غرض کے لیے وہ ہر طرح کے جائز ناجائز حربے استعمال کرتا ہے، اسے حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، لوگوں کے حقوق بھی غصب کرتا ہے، لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، کیا یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ نہ دنیا میں ان دونوں کا رویہ یکساں ہوگا، ان کے معاملات یکساں ہوں گے، ان کے اعمال ایک جیسے ہوں گے، اور نہ آخرت میں ان کا انجام ایک جیسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے نصیحت کے دو قسم کے لوگ ہیں، جو ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں، اور دوسرے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے۔ جو احکامات کو مانتے ہیں ان کے لیے حسنہ ہے، ان کے لیے بلائی ہے، اور جو نہیں مانتے ان کے لیے برا حساب ہے، قیامت کے دن کے حساب کی برائی ان کے لیے ہے۔ اس کے بعد اگلی آیتوں کے اندر 20، 21، 22 کے اندر ان لوگوں کی صفات کا تذکرہ ہوا۔ پہلی صفت بیان ہوئی، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق۔ اور یہ پہلی صفت کس کی بیان ہو رہی ہے؟ ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، ان کے احکامات کو مانتے ہیں، ان کی صفات کا تذکرہ شروع ہوا 3 آیتوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا پہلی صفت، والذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اور اپنے وعدے کو پختہ کرنے کے بعد، میثاق کہتے ہیں مضبوط وعدہ، پختہ وعدہ، کہ اپنے وعدے کو پختہ کرنے کے بعد، مضبوط کرنے کے بعد، یعنی پکا وعدہ کرنے کے بعد اس سے پھر نہیں جاتے، کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرتے ہیں، اور اس وعدے کو جنہوں نے مضبوط کر دیا، پختہ کر دیا، پکا کر لیا، اب اس سے پھرتے نہیں ہیں، اس سے پیچھے نہیں ہٹتے، اس کی وعدہ شکنی، عہد شکنی نہیں کرتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ تو اس آیت سے کیا مطلب، کیا اس کا مفہوم، اس کی شرح کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے؟ کہ ان لوگوں کی صفت یہ ہے کہ جنہوں نے، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننے والے فرما بردار لوگ، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اسے پھرتے نہیں ہیں۔ یہ کون سا وعدہ ہے؟ یہ وعدہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر بندے سے، تمام کے تمام انسانوں سے، آدم علیہ السلام کے تمام ذریت سے، تمام بیٹوں سے، تمام لوگوں سے، پوری تمام تو جمی انسانیت سے جو وعدہ لیا ہے، الست بربکم، عہد الست اسے کہا جاتا ہے، اہل علم کے یہ مشہور ہے عہد الست۔ اس کا ذکر ہوا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 172 میں، سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں اس عہد کا تذکرہ ہوا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور اس وقت کو یاد کریں جب آپ کے رب نے آدم علیہ السلام کی ذریت کو، یعنی آدم علیہ السلام کے تمام جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی انسانوں نے آدم علیہ السلام سے پیدا ہونا تھا، آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے والد ہیں، باپ ہیں، تو آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان کی ذریت کو نکالا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے تمام لوگوں کو، جنہوں نے دنیا کے اندر پیدا ہونا تھا شروع سے لے کے آخر تک، ان سب کو ان کی پیٹھ سے نکالا، ان کی ذریت کو نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو اپنی، ان کی جانوں کو خود ان کے اوپر گواہ بنایا۔ اللہ پاک نے ایک میدان میں ان سب کو جمع کیا، تمام انسانوں کو، ایک میدان میں جمع کیا، اول سے لے کے آخر تک تمام کے تمام انسان، آدم علیہ السلام کی تمام اولاد آدم کو اللہ تعالیٰ نے ایک میدان میں جمع کیا، اور پھر ان کو گواہ بنایا، خود اپنے آپ کے اوپر ان کو گواہ بنایا، ان کو گواہ بنا کے پوچھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، تمام روحوں نے، یہ کس طرح نکالا کیفیت ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تمام جو اولاد ہے، تمام کے تمام انسان، ان کی روحوں کو نکالا، جو اپنے سامنے حاضر کیا، ایک میدان کے اندر جمع کیا، کھڑا کیا، اس سے مراد ان کی روحوں کو نکالا، تمام روحیں، تمام انسانوں کی روحیں ایک میدان میں جمع ہوئی، تمام انسانیت کی ایک میدان کے اندر جمع ہوئی، رب کے سامنے حاضر ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو گواہ بنایا اپنے آپ کے اوپر، پھر ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، تو تمام روحوں نے، آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کی تمام روحوں نے اقرار کیا، تصدیق کی، ہاں ہے ہمارے رب ضرور، بلا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ کل قیامت والے دن کو یہ نہ کہے کہ ہمیں تو یہ بات پتہ ہی نہیں تھی،
ہمیں تو یہ بات، ہم اس سے غافل تھے، ہم اس بات سے لا علم تھے، ہمیں یہ بات پتہ ہی نہیں تھی۔ تو یہ کہ یہ عہد ہے الستو بربکم، کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا وعدہ، الستو بربکم، اللہ تعالیٰ کی توحید کا وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے لیا ہے۔ اور صحابی رسول ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے تفسیر جو بیان کی ہے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کیا، یعنی تمام روحوں کو، اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کیا، یعنی تمام کی تمام روحوں کو آدم علیہ السلام کی، اور ایک ایک قسم یا ایک ایک دور کے لوگوں کو الگ الگ گروہوں کی شکل میں مرتب کیا، یعنی ایک ایک قسم کے لوگوں کو ایک جگہ، دوسری جگہ تمام، یعنی کہ تمام لوگ ایک جگہ اکٹھا کیا اور ان کو گروہ بندی کر دی، گروپس بنا دیے، یا ایک ایک دور کے لوگ، یہ فلاں دور کے، یہ فلاں دور کے، کیونکہ شروع سے لے کے آخر تک تمام کی تمام انسانیت کی روحیں جمع تھی نا، تو ان کو جو ہے نا وہ درجہ بندی کر دی، گروہ در گروہ کر دیا، یعنی گروہوں کی شکل میں، گروپ کی شکل میں کھڑا کر دیا اپنے سامنے، پھر انہیں انسانی صورت اور گویائی کی طاقت عطا کی، تمام روحوں کو اپنی جو انہوں نے بعد میں پیدا ہونا تھا وہ انسانی صورت عطا کی، مجھے بھی آپ کو بھی۔ یہ جو حاضرین میرے یہ بات سن رہے ہیں تو اس بات کا وہ یقین رکھیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ مجھے آپ کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے، یہ عرفہ والا دن تھا، اور نعمان نام کی ایک جگہ تفسیر ابن کثیر کے اندر اس کا نام بھی ذکر ہوا ہے کہ اللہ پاک نے ان سب کو جمع کیا اور ان کو ایک انسانی صورت، جس صورت میں انسان نے دنیا کے اندر آ کے پیدا ہونا تھا، اسی صورت کو عطا کیا، اور قوت گویائی عطا کی، بات کرنے کی طاقت عطا کی، پھر ان سے عہد و میثاق لیا، عہد کہتے ہیں وعدے کو، میثاق پکا وعدہ، ان سے عہد و میثاق پکا وعدہ لیا، اور انہیں اپنے آپ کے اوپر گواہ بنایا، انہیں اپنے آپ کے اوپر گواہ بنایا اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستو بربکم، انہوں نے عرض کیا ضرور اے ہمارے رب، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں تم پہ زمین و آسمان کو، سب کو، زمین و آسمان کو، سب کو، یعنی اس پوری کائنات کو گواہ بناتا ہوں، اور خود تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو بھی تمہارے اوپر گواہ بناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بھی گواہ بنایا، سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی گواہ بنایا، اور تمام روحوں کو بھی، مجھے اور آپ کو بھی، ہم سب کو بھی ایک دوسرے کے اوپر گواہ بنایا، ان سب کے اوپر گواہ بنایا، تاکہ تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو اس کا علم ہی نہیں تھا۔ خوب جان لو کہ میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، خوب جان لو کہ میرے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے، اور میرے سوا تمہارا کوئی رب نہیں ہے، تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، میں تمہارے پاس اپنے پیغمبر بھیجوں گا جو تم کو یہ عہد و میثاق، یہ وعدہ جو تم میرے ساتھ باندھ رہے ہو، یہ یاد دلائیں گے، میں تمہارے پاس اپنے نبیوں کو بھیجوں گا جو تمہیں میرا وعدہ، یہ عہد میثاق، اللہ کی توحید کا وعدہ، یہ یاد دلائیں گے، اور میں تم پہ اپنی کتابیں بھی نازل کروں گا، میری کتابیں بھی تمہیں یہ وعدہ یاد دلائیں گی۔ اس پہ سب انسانوں نے کہا کہ ہم گواہ ہوئے، آپ ہی ہمارے رب ہیں اور آپ ہی ہمارے معبود ہیں، آپ کے سوا نہ کوئی ہمارا رب ہے اور نہ آپ کے سوا کوئی ہمارا معبود ہے۔ تو یہ ہے عہد الست۔ اچھا، یہاں ایک دو باتیں سمجھنے کے لیے اہم ہیں۔ بعض عقل پرست منکرین حدیث قسم کے لوگ ہیں، بیوقوف لوگ، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ کوئی حقیقی واقعہ نہیں تھا، یہ ایک محض تمثیل تھی، یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے بطور ایک مثال جو ہے نا بس یہ بات بیان کر دی ہے، لیکن یہ حقیقی واقعہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ حدیث کا انکار کرنے والے منکرین حدیث عقل پرست لوگ ہیں، تو قرآن پاک میں چونکہ اس کا تذکرہ موجود ہے، وہ انکار کر نہیں سکتے قرآن پاک کا، حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں منکرین حدیث، لہٰذا وہ چونکہ اس کی تفصیل تو حدیث کے اندر بیان ہوئی نا، قرآن پاک میں تو اس کا ذکر ہوا اور اس کے پورے واقعے کی تفصیل بیان ہوئی احادیث کے اندر، تو یہ عقل پرست منکرین حدیث کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک محض ایک تمثیل تھی، ایک مثال، یہ ایک بس ایک مثال تھی، یہ حقیقی واقعہ نہیں ہے۔ تو یہ ان کی بات بالکل بھی غلط ہے، باطل ہے، یہ ایک بالکل اٹل حقیقت ہے، یہ اصلی واقعہ ہوا ہے جو رونما ہوا، ہمیں نہیں پتا یہ کب ہوا، اس دنیا کو بنانے سے بھی پہلے ہوا، اس دنیا کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اس دنیا کو نہیں بنایا تھا، تو آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کی روحوں کو نکالا اور سب سے توحید کا وعدہ لیا، اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ اس وعدے کے وقت جب اللہ تعالیٰ نے لیا، کب یہ ہم نہیں جانتے، بس ہمیں اتنا پتہ ہے، صحیح حدیث کی خبر ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے یہ واقعہ ہوا تھا، تو ان روحوں کے اندر میری روح بھی موجود تھی، آپ کی روح بھی موجود تھی،
تو ہمیں اس بات کا احساس رکھنا چاہیے، اس بات کا وہ ایمان ہونا چاہیے۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ بھی یاد نہیں، تو ہمیں اس سے کچھ یاد نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آج دنیا کے معاملات کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں بچپن کی باتیں یاد نہیں ہوتی ہیں، تو کیا اگر ہمیں کوئی بات یاد نہیں ہے ہم اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اگر واقعی وہ چیز رونما ہوئی ہے، ہمیں یاد نہیں ہے، تو ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ جیسے ہمیں بچپن کی باتیں یاد نہیں ہوتی، بعض لوگ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں ان کی جو ہے نا وہ یاداشت میں کمی ہو جاتی ہے، انہیں پرانی باتیں یاد نہیں رہتی ہیں، تو اسے وہ بری ذمہ تو نہیں ہو سکتے۔ کسی کی یاداشت کے اندر کوئی بات نہیں آتی تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کی تکذیب نہیں کی جا سکتی۔ اور ایک نقطہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر اس میثاق کا، اس عہد و پیمان کا، اس وعدے کا نقش انسان کے شعور اور اس کے حافظے میں اگر تازہ رہنے دیا جاتا تو انسان کو دنیا کے اندر بھیجے جانا بطور امتحان، یہ امتحان فضول ہو جاتا۔ پھر تو امتحان کیونکہ سب پاس ہو جاتے ہیں نا، پھر تو سمجھے کہ پیپر آؤٹ ہو گیا، اب یہ امتحان کا مقصد ہی فیل ہو گیا، مقصد ہی ختم ہو گیا۔ اگر یہ وعدہ سب انسان کے شعور میں، اس کے حافظے کے اندر ہر وقت تازہ رہتا تو یہ انسان پھر دنیا کے اندر آتا، ظاہر ہے پھر وہ کبھی نافرمانی کرتا ہی نہیں، کہ تو فرشتہ بن جاتا، اور فرشتوں کے اوپر امتحان نہیں، امتحان تو ہے انسان کے اوپر۔ تو یہ اس امتحان کا ایک تقاضا ہے کہ اس وعدے کو انسان کے شعور اور حافظے میں تازہ نہ رہنے دیا جائے، بلکہ اس نقش کو شعور اور حافظے میں تحت شعور اور وجدان کے اندر محفوظ کر دیا جائے۔ تو یہ وعدہ انسان کے شعور کے اندر یا حافظے کے اندر تازہ نہیں ہے، لیکن اس کے تحت شعور کے اندر موجود ہے، اس کے وجدان کے اندر یقیناً محفوظ ہے۔ یعنی ایک سب کانشیس مائنڈ جو ہوتا ہے نا، کہ دماغ میں ہے لیکن یاد کرنا پڑتا ہے، زور لگانا پڑتا ہے، کوشش کرنی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ سب کانشیس مائنڈ یا انسان کا تحت شعور یا وجدان یعنی فطرت یا طبعی مزاج، انسان کی فطرت میں، انسان کے طبعی مزاج کے اندر، یعنی اس کی طبیعت کے اندر، اس کی طبیعت کے اندر، اس کے مزاج کے اندر، اس کی فطرت کے اندر یہ وعدہ محفوظ ہے، موجود ہے، لہذا کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسی عہد کے اوپر پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر۔ بعد میں اس کے ماں باپ ہوتے ہیں یا اس کا ماحول ہوتا ہے جو کسی کو یہودی بنا دیتے ہیں، کسی کو عیسائی، کسی کو مجوسی بنا دیتے ہیں، لیکن پیدا ہونے والا ہر بچہ اسی فطرت کے اوپر، اسی وعدے کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کو موحد اور مخلص پیدا کیا ہے، میں نے اپنے تمام بندوں کو موحد یعنی توحید کے اوپر اور مخلص اخلاص کے اوپر پیدا کیا ہے، دین خالص کے اوپر۔ پھر شیطان نے آ کے انہیں ان کے سچے دین سے بہکا دیا، انہیں گمراہ کر دیا، اور میری حلال کردہ چیزیں ان کے اوپر حرام کر دیں۔ مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے کہ کل اللہ تعالیٰ ایک جہنمی شخص کو، یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے، دوبارہ سے روایت آئی ہے، الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، وہ روایت دوسری حدیث میں موجود تھی، یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ کل اللہ تعالیٰ اہل جہنم میں سے ایک شخص کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور اسے پوچھے گا کہ اگر آج میں تمہیں پوری دنیا کے برابر سونا دے دوں، خزانے دے دوں، مال و دولت دے دوں، کیا تم یہ سب فدیے میں دے کے اس جہنم سے بچنا چاہو گے؟ تو وہ شخص کہے گا ہاں اے ہمارے رب، اے میرے رب، ضرور اس جہنم سے بچنا چاہوں گا، یہ پوری دنیا فدیے میں دے کے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے تجھ سے میں نے ایک بہت ہی ہلکی چیز کا مطالبہ کیا تھا جب تو آدم کی پیٹھ میں تھا، کہ تجھ سے میں نے ایک عہد لیا تھا، ایک وعدہ لیا تھا، کہ توحید کا وعدہ، کہ میں ہی تیرا رب ہوں، لہذا تو میری ہی عبادت کرے گا۔ پھر اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے میں نے اپنے نبیوں، رسولوں کو، اپنے پیغمبروں کو بھی بھیجا تیرے پاس، اپنی کتابیں بھی نازل کی، تجھے بتانے والے آئے تھے، کتابیں موجود تھی، حق کا راستہ تیرے پاس موجود تھا، لیکن تو نے روگردانی کی، تو نے نافرمانی کی، اس وعدے کو تو نے ٹھکرا دیا، اس وعدے کے خلاف کیا، وعدہ شکنی کی، عہد شکنی کی، وعدہ خلافی کی، تو نے وعدہ خلافی کی، اور تو نے میرے ساتھ شرک کیا، تو نے اس توحید کے وعدے کے مطابق عمل نہیں کیا، میری توحید کو اختیار نہیں کیا، بلکہ تو نے شرک کیا، لہٰذا آج اپنے عمل کی وجہ سے، اپنے شرک کرنے کی وجہ سے تو جہنمی ہے، تو اس شخص کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ ان کی صفت ہے
جو لوگ اپنے رب کے فرما بردار ہیں اس کو جواب دیتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدے کو اس کو جو نا پورا کرتے ہیں، اس کا لحاظ رکھتے ہیں اور شرک نہیں کرتے۔ دوسری صفت بیان ہوئی والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان چیزوں کو ملاتے ہیں، اس چیز کو جوڑتے ہیں، ملاتے ہیں جس چیز کو ملانے کا، جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ جس چیز کو جوڑ کے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے جوڑ کے رکھتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں، کاٹتے نہیں ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو ملانے کا حکم دیا اسے ملائے رکھتے ہیں، اسے مضبوط کیے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو ملانے کا حکم دیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس سے مراد ہے صلہ رحمی۔ آیت کا جز کا یہ مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے وہ صلہ رحمی ہے، جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ تو صلہ رحمی کو جوڑ کے رکھتے ہیں، ملا کے رکھتے ہیں، کاٹتے نہیں ہیں، اس کے خلاف نہیں کرتے، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اب یہ صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ صلہ رحمی یہ ہوتی ہے کہ جو رحم کے رشتے ہیں، انسان کہاں سے پیدا ہوتا ہے، انسان کی پیدائش کس، انسان کی تخلیق کس جگہ ہوتی ہے؟ ماں کے اندر ایک بچہ دانی ہوتی ہے جسے رحم کہتے ہیں، را ہا اور میم، رحم۔ ماں کے رحم کے اندر بچے کی پرورش ہوتی ہے۔ تو یہ جو رحم کے رشتے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، سلسلے ہوتے ہیں یہ پورے، تو رحم کے رشتے ناتوں سے ان کو ملائے رکھنا، ان سے اچھا سلوک کرنا، حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، یہ صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے کہ جو رحم کے رشتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ مفہوم ہے۔ اب صلہ رحمی کے اندر کون کون رشتے آتے ہیں؟ سب سے اولین، سب سے اعلیٰ، سب سے پہلے، سب سے بنیادی ماں باپ آتے ہیں۔ صلہ رحمی کے مستحق کون ہیں؟ سب سے پہلے ماں باپ ہیں، ماں باپ کے بعد بھائی بہن، کیونکہ بھائی بہن انسان کے اسی جگہ، ان کی تخلیق بھی وہیں ہوتی ہے نا۔ ہمارے بھائی بہنوں کی تخلیق کہاں ہوئی؟ جہاں ہماری تخلیق ہوئی، ماں کے، ہماری ماں کے رحم کے اندر۔ تو ماں کے رحم کے اندر سب سے پہلے صلہ رحمی کے رشتے میں ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے والدین ہیں، پھر ہمارے بھائی بہن ہیں، پھر بھائی بہن کے بعد والدین کے بعد بھائی بہن، بھائی بہنوں کے بعد پھر جو جتنا قریبی رشتہ ہے۔ تو یہ پوری ایک ترتیب ہے صلہ رحمی کے رشتہ داروں، یہ سمجھے کہ آسان لفظوں میں یہ رشتہ داریاں، وہ لوگ جو رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں، جو لوگ رشتہ داریوں کو ملا کے رکھتے ہیں۔ اور رشتہ داریوں کے اندر سب سے پہلے آتے ہیں ماں باپ، یہ درجہ بندی ہے۔ دوسرے درجے پہ بہن بھائی، اور بہن بھائی کے بعد جو سب سے قریبی رشتے ہوں، اقرب من اقرب من اقرب، اس طرح، یعنی یہ درجہ بندی ہے۔ سب سے قریبی رشتے، پھر قریبی رشتے، پھر قریبی رشتے۔ تو سب سے پہلے کیٹیگری میں ماں باپ ہیں، پھر بھائی بہن ہیں، پھر اس کے بعد جو قریبی رشتے دار ہیں۔ تو یہ لوگ رشتہ داریوں کو ملا کے رکھتے ہیں۔ تو یہ صلہ رحمی ایک بہت ہی جو ہے نا عظیم صفت ہے، بہت بڑی نیکی ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کے صلہ رحمی کے مخالف کیا ہے؟ صلہ رحمی نیکی ہے، مخالف ایک گناہ ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ قطع رحمی، رشتہ داریوں کو کاٹنا۔ صلہ رحمی نہ کرنا، قطع رحمی کرنا، رشتہ داریوں کو کاٹنا، رشتہ داروں کے ساتھ منہ موڑ لینا، لڑائی جھگڑے کرنا، اختلافات کرنا، ملنا نہیں، آپس میں مل جل کے نہیں رہنا، ایک دوسرے کے کام نہیں آنا، ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنا، اچھے تعلقات نہ ہو، تو یہ قطع رحمی ہے۔ تو صلہ رحمی نیکی ہے اور قطع رحمی گناہ ہے۔ تو صلہ رحمی کا بہت عظیم مقام اور مرتبہ ہے۔ کچھ احادیث ایسی ہیں جن کے الفاظ بہت عجیب ہیں۔ صلہ رحمی کی فضیلت کے اندر بعض احادیث بہت ہی عجیب ہیں۔ ایک حدیث جو جامع ترمذی کے اندر ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، ابن حبان وغیرہ کے اندر موجود ہے، حدیث قدسی ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، ان الرحمن خلقت الرحم۔ حدیث قدسی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں رحمان ہوں، ان الرحمن خلقت الرحم، میں رحمان ہوں اور میں نے رحم کو پیدا کیا، یعنی ماں کے اندر جو بچہ دانی ہے، جو رحم ہے، اسے میں نے پیدا کیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں رحمان ہوں، انا الرحمن، میرا نام رحمان ہے، میری صفت رحمان ہے، میں رحم کرنے والا ہوں، میں رحمان ہوں۔ خلقت الرحم، رحم کو میں نے پیدا کیا ہے۔ وشققت لها اسما من اسمی، اور اس رحم کا نام میں نے اپنے نام رحمان سے رکھا ہے۔ بڑے عجیب الفاظ ہیں، کچھ اس کی اگلی حدیث بھی بڑی عجیب الفاظ ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا، اور اس کا نام میں نے اپنے نام رحمان سے اخذ کیا ہے، اپنے نام رحمان سے اس کا نام رحم رکھا ہے۔ فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته، کہ جو اب اس کو ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا، جو اس کو کاٹے گا میں بھی اسے کاٹوں گا۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے
کہ جو اس کو ملائے گا، یعنی جو ان رشتہ داریوں کو، جو صلہ رحمی کے ساتھ جو جڑے ہوئے رشتہ داریاں ہیں، جو عزیز و اقارب کی جو نا قرابت داری ہے، جو قرابت داری کو، رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھے گا، ملا کے رکھے گا، تو میں اسے اپنی رحمت سے ملاؤں گا. میں رحمان ہوں، یعنی اس کے اوپر رحم کروں گا. اور جو اسے کاٹے گا تو میں بھی اسے کاٹوں گا، اپنی رحمت سے دور کر دوں گا. اور صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر بھی ایک حدیث ہے، اس کے بھی الفاظ تھوڑے عجیب ہیں. دیکھیں صلہ رحمی کا مقام کتنا اونچا ہے. کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا اور پیدا کر کے فارغ ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کر لیا، تو رحیم جو ہے اس نے عرض کیا کہ یہ اس شخص کی جگہ ہے جو قطع رحمی سے تیری پناہ مانگے. اور ایک روایت میں یہ عجیب الفاظ ہیں کہ کل قیامت والے دن صلہ رحمی یہ اللہ تعالیٰ کے عرش سے لٹک جائے گی. یہ حدیث کے الفاظ بڑے عجیب ہیں، لیکن بڑی نصیحت ہے اس کے اندر، بڑی گہرائی ہے. کہ کل صلہ رحمی اللہ تعالیٰ کے عرش سے لٹک جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے کیا ہوا آج تجھے کیا ہو گیا، تو کیوں میرے عرش سے لٹک گئی ہے؟ تو صلہ رحمی کہے گی کہ یا اللہ آج میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آج میرا کیا مقام ہے تیرے پاس. آج میرا کیا مقام ہے تیرے پاس، میں یہ جاننا چاہتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے صلہ رحمی، کیا تو اس بات سے راضی ہے کہ جس نے تجھے ملایا ہوگا میں اسے ملاؤں گا، جس نے تجھے کاٹا ہوگا میں اسے کاٹوں گا آج. یعنی جس نے دنیا کے اندر قرابت داری کا حق ادا کیا، رشتہ داریوں کا حق ادا کیا، صلہ رحمی کی، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے ملائے گا. اور جس نے اس کا حق ادا نہیں کیا، قطع رحمی کی، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے گا. تو صلہ رحمی کہے گی یا اللہ میں راضی ہوں، یا اللہ میں راضی ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، یعنی جس شخص کے پاس ایمان بالغیب موجود ہے، اللہ کے اوپر ایمان موجود ہے، قیامت کے دن کے اوپر ایمان موجود ہے، جو ایمان والا ہے، مومن ہے، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اب اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اس کا اکرام کرے، اس کی مہمان نوازی کرے. جو شخص اللہ تعالیٰ کے اوپر اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ مہمان کی مہمان نوازی کرے، اس کا اکرام کرے، اس کی عزت کرے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، اور جو شخص قیامت والے اللہ تعالیٰ کے اوپر قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اور جو شخص من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے اوپر کل قیامت والے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے تو وہ اچھی بات کہے یا وہ خاموشی اختیار کرے. تو یہ صلہ رحمی کی فضیلت کے اندر بڑی عظیم احادیث ہیں. تو یہ دوسری جو ہے وہ صفت ہے کہ یہ وہ لوگ کون ہیں جو صلہ رحمی کرتے ہیں. اس کے بعد تیسری صفت ہے وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب سے ڈرتے ہیں. رب کی خشیت ہے ان کے دلوں کے اندر، اور خشیت الہی سے دل ان کے لبریز ہیں. اپنے رب سے وہ ڈرتے رہتے ہیں، رب کی عظمت ہے دل کے اندر، رب کا احساس ہے، وہ رب کی نافرمانی نہیں کرتے. اور چوتھی صفت ہے وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور اپنے برے حساب سے ڈرتے ہیں کہ کل ایسا نہ ہو کہ ہم سے برا حساب لیا جائے، بلکہ دعائیں کرتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سے آسان حساب لینا. وہ حساب کتاب کی برائی سے ڈرتے ہیں، کل قیامت والے دن کے خوفناک مراحل سے وہ لرزتے ہیں، ڈرتے ہیں. فکر آخرت ان کے دل کے اندر موجود ہے، وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ ہمارا حساب برا نہ ہو جائے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے سخت حساب نہ لے، مشکل والا حساب نہ لے. اس لیے وہ ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، گر گراتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے آسان حساب لے، اور اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں. سخت حساب سے، مشکل حساب سے وہ ڈرتے ہیں. پانچویں صفت ہے ان کی والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے رہتے ہیں، نیکیوں کے اوپر صبر کرتے ہیں. صبر کی 3 اقسام ہیں. پہلی قسم ہے نیکیوں کے اوپر صبر کرنا، یعنی ہمیشہ نیکیاں کرتے رہنا، نیکیوں کے اوپر مداومت اختیار کرنا، ہمیشگی اختیار کرنا، استقامت ہو، کہ یہ نہیں کہ بس رمضان آئے کچھ نیکیاں کر لی، رمضان چلے گئے، اس کے بعد نیکیوں سے دور ہو گئے. نہیں، بلکہ رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی ہمیشہ وہ نیکیاں کرتے ہیں. تو یہ نیکی صبر کی قسم ہے کہ نیکیوں کے اوپر صبر کرنا. دوسری قسم ہے صبر کی گناہوں سے بچنے کے اوپر صبر کرنا، کہ ہمیشہ وہ گناہوں سے بچتے ہیں، رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی. تو وہ گناہوں سے بچنے کے اوپر صبر کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں. ان کے پاس موقع ہوتے ہیں، مواقع ہوتے ہیں گناہوں کے،
لیکن پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ گناہ نہیں کرتے، گناہوں کے اوپر صبر کرتے ہیں۔ تو یہ صبر کی دوسری قسم ہے گناہ نہ کرنا۔ پہلی قسم ہے نیکیوں کے اوپر صبر کرنا، یعنی ہمیشہ نیکیاں کرنا۔ دوسری قسم ہے گناہوں سے بچنے کے اوپر صبر کرنا۔ اور تیسری قسم ہے کہ جو مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، انسان کو طرح طرح سے تکلیفیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، حادثات ہو جاتے ہیں، حالات تنگ ہو جاتے ہیں، دنیاوی تکلیفیں، مصیبتیں، بیماریاں وغیرہ، ان سب کے اوپر صبر کرتے ہیں۔ تو یہ صبر کی تین اقسام ہیں: نیکیوں کے اوپر صبر کرنا، گناہوں سے بچنے کے اوپر صبر کرنا، اور دنیاوی تکلیفوں، پریشانیوں، مصیبتوں، بیماریوں وغیرہ کے اوپر صبر کرنا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے نیک بندے جو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم۔ اگلی صفت ان کی یہ ہے، اگلی جو ان کی جو نیکی کیا ہے، چھٹی صفت، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں ہمیشہ اچھی طریقے سے، سنت کے مطابق، خشوع و خضوع کے ساتھ، پابندی کے ساتھ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اچھی طرح نمازوں کی ادائیگی کرتے ہیں، نمازیں ہمیشہ ادا کرتے ہیں اچھے طریقے سے، سنت کے مطابق۔ ساتویں صفت ہے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو اللہ نے انہیں روزی عطا کی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، سری طور پہ بھی، اعلانیہ طور پہ بھی، یعنی صدقہ خیرات کرتے ہیں، چھپا کے بھی کرتے ہیں، اعلانیہ بھی کرتے ہیں۔ یہ چھپا کر اور اعلانیہ دونوں کیوں کرتے ہیں؟ یہاں ایک نکتہ ہے سمجھنے کے لیے۔ دیکھیں، صدقہ کرنا افضل کیا ہے؟ چھپا کر کرنا، کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ انسان نے صدقہ کر لیا، کسی کو احساس نہ ہو، کسی کو پتہ نہ ہو، چھپا کے صدقہ کرنا سب سے افضل ہے یہ۔ تو یہ عمومی حالات ہیں۔ عام حالت کے اندر چپکے سے صدقہ کرنا، چھپا کے صدقہ کرنا، کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو نہ بتانا، یہ سب سے افضل ہے کہ صدقہ کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا نہیں چاہیے۔ لیکن بعض اوقات ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے صدقہ کرے، اور وہ اس وقت افضل ہوتا ہے۔ یہ بعض ایسے حالات ہوتے ہیں، مثال کے طور پر کہیں سخت ضرورت ہے، مثال کے طور پر کہیں زلزلہ آ گیا، کسی علاقے کے اندر زلزلہ آ گیا، اب کوئی شخص لوگوں کو ترغیب دیتا ہے کہ یا فلاں علاقے کے اندر زلزلہ آیا ہے، وہاں ایک مصیبت آئی ہوئی ہے، اللہ کے بندے وہاں پریشان ہیں، مصیبتوں میں ہیں، ہمیں چاہیے ان کی مدد کریں، لوگوں کو ترغیب دیتا ہے۔ پھر وہ لوگوں کو سامنے اپنی جیب سے بھی 1000 روپے نکالتا ہے، چلو چلو ابتدا کرتے ہیں، میں نے بھی صدقے کی ابتدا کر دی، یعنی لوگوں کے سامنے اس نے صدقہ کیا۔ اب کیا لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یار دیکھو یہ صدقہ کر رہا ہے، تو لوگ اس کو دیکھنے کی وجہ سے لوگوں کو ترغیب حاصل ہوتی ہے، ایک تحریک پیدا ہوتی ہے، وہ لوگ بھی اپنی جیب سے کچھ نہ کچھ نکالتے ہیں۔ تو اس بندے نے لوگوں کے سامنے صدقہ کیا، کیوں؟ لوگوں کو ترغیب حاصل ہو، لوگوں کو بھی اس بات کا احساس ہو، وہ بھی صدقہ کریں، وہ بھی اپنے جیب سے پیسے نکالیں اور مصیبت میں لوگوں کے کام آئیں۔ تو یہ کبھی افضل ہوتا ہے کہ انسان اعلانیہ صدقہ کرے، بتا کے صدقہ کرے، سب کے سامنے کرے، تاکہ دوسروں کو بھی جو نا اس کا موقع ملے، دوسروں کو بھی ایک نیکی کرنے کا احساس پیدا ہو جائے۔ تو یہ ایک نیکی کا حکم دینا ہے لوگ گویا، یہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کی ایک شکل، ایک صورت ہے کہ انسان صدقہ کرے لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ بھی صدقہ کریں، اور عمومی حالت میں، عام حالت میں چھپا کے کرنا افضل ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساتویں صفت یہ ہے کہ ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی، پوشیدہ بھی۔ آٹھویں اور آخری صفت ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، کہ یہ لوگ برائی کو مٹاتے ہیں، یہ لوگ برائی کو ختم کرتے ہیں بلائی کے ذریعے، برائی کو ختم کرتے ہیں بلائی کے ذریعے، گناہ کو ختم کرتے ہیں نیکی کے ذریعے۔ اب یہاں یہ سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے کہ بہت عظیم صفت ہے یہ ایمان والوں کی، کہ مومن وہ ہیں جو برائی کو مٹاتے ہیں بلائی کے ذریعے، گناہ کو ختم کرتے ہیں نیکی کے ذریعے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دیکھیں دو مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ ایک انسان کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے، کوئی برا سلوک کرتا ہے، مس بیہیو کرتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے۔ تو نے میرے ساتھ برائی کی، تیری ایسی کی تیسی، میں تو یہ بدلا دوں گا اچھے طریقے سے، وہ اس کو جو نہ پلٹ کے جواب دیتے ہیں، اس کا بھی ایسی تیسی کر دیتے ہیں۔ نہیں، ایمان والے یہ نہیں کرتے۔ جو انسان برائی کرتا ہے اس کے ساتھ، وہ برائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں۔ وہ برائی یہ انسان کر رہا ہے لیکن مومن جواب میں اچھائی کر رہا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو برائی کرنے والا ہے اسے خود شرمندگی ہوتی ہے، اسے احساس ہوتا ہے، وہ اسے معافی مانگتا ہے، اور اس کا بلکہ ایک مضبوط، اچھا، بہت قریبی دوست بن جاتا ہے، اسے محبت ہو جاتی ہے دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے، دین کے لیے، دینی اخوت، دین کی محبت۔ تو یہ ہے برائی کو ختم کرنا نیکی کے ذریعے، بلائی کے ذریعے، کہ اگلے نے تو جو نا برائی کی، برا معاملہ کیا،
لیکن اس نے نیکی کی، اس نے بلائی کی، اس نے اچھائی کی، تو اگلا خود شرمندہ ہوگا، معافی بھی مانگے گا اور اب آئندہ کے لیے اچھا دوست بن جائے گا۔ تو یہ مفہوم ہے کہ یہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے، بلکہ بلائی سے دیتے ہیں، اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں، گناہ کو ختم کرتے ہیں نیکی کے ذریعے۔ تو یہ ایک مفہوم ہے، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، کہ وہ برائی کو مٹا ڈالتے ہیں بلائی کے ذریعے، کہ وہ بدلہ نہیں لیتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں، اور جو برا کرتا ہے اس کے بدلے میں بھی یہ اچھا کرتے ہیں، تو ان کی اچھائی، ان کی نیکی کی وجہ سے ان کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے، وہ بھی سدھر جاتے ہیں، وہ بھی صحیح ہو جاتے ہیں، وہ بھی پلٹ آتے ہیں نیکی کی طرف۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب ان سے گناہ ہو جاتے ہیں تو یہ گناہ کو مٹاتے ہیں نیکی کے ذریعے، یعنی گناہ ہو جانے کے بعد فوراً یہ ڈلتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور پھر نیکیاں کرتے ہیں۔ تو جو گناہ ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل دیتا ہے۔ جب کسی انسان سے کوئی گناہ ہو جائے، پھر وہ سچی توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے اور اس کے بدلے میں کوئی نیکی کرے، تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، اور وہ جو گناہ تھا اس کے بدلے میں نیکی عطا کر دیتے ہیں۔ تو یہ مفہوم دوسرا بھی مراد ہے، اور دونوں مفہوم ایک ساتھ مراد ہیں کہ اچھے ایمان والے جو ہیں، نیک لوگ، اللہ کی فرما برداری کرنے والے، وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ اچھائی کرتے ہیں، تو وہ لوگ بھی سدھر جاتے ہیں، ان کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے۔ اور جب ان سے خود گناہ ہو جاتے ہیں تو اس کے بدلے میں فوراً توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، پلٹتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں تاکہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے اور گناہوں کے بدلے نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ 8 صفات ہیں ان کی 8 صفات ہیں کہ اپنے جو توحید کا وعدہ ہے اس کی پاسداری کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، ان کے دل کے اندر خشیت الہی موجود ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور اپنے حساب کی برائی سے، قیامت والے دن سخت حساب سے وہ ڈرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، نیکیاں کرنے کے اوپر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کے اوپر صبر کرتے ہیں، اور دنیاوی تکلیفوں، مصیبتوں، بیماریوں میں صبر کرتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ اور اعلانیہ، اور برائی کو بلائی سے مٹا دیتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، اولئک لہم عقبی الدار، ان لوگوں کے لیے آخرت کا گھر، ان کے لیے سب سے بہترین ٹھکانہ، آخرت کا گھر تو ان کے لیے ہے۔ تو یہ آیت نمبر 20، 21 اور 22 تین آیتیں تھیں جن کے اندر للذین استجابوا لربہم، ان کی صفات کا تذکرہ ہوا، 8 صفات کا تذکرہ ہوا۔ اب الحسنہ، ان کے لیے حسنہ ہے، اور حسنہ آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر بیان ہوئی۔ اور حسنہ کیا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 23 کے اندر، جنات عدن یدخلونہا، کہ یہ انہیں جنت عدن کے اندر داخل کیا جائے گا، یہ الحسنہ ہے۔ ان کی نیکیوں کا بدلہ انہیں کیا ملے گا؟ کہ انہیں جنت عدن کے اندر داخل کیا جائے گا۔ جنت عدن، یہ جنت کے درجات ہیں، اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جنت کے 100 درجات ہیں۔ سب سے اونچی جو جنت ہے اسے فردوس اعلیٰ کہتے ہیں، جنت الفردوس، وہ 100 نمبر کی سب سے اونچی والی جنت ہے، اور یہ اللہ کے عرش کے نیچے ہے۔ جنت فردوس کا جو چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہے، سمجھے، اللہ کے عرش کے نیچے ہے یہ جنت۔ جنت فردوس کے اندر، اس کے بالکل وسط میں، اس کے درمیان میں، جنت فردوس کے سب سے اونچی جنت، سب سے پہلے نمبر والی، سب سے اعلیٰ، فردوس سے اعلیٰ، سب سے اونچی جنت کی جو ہے، جیسے جنت الفردوس کہتے ہیں، فردوس سے اعلیٰ کہتے ہیں، اس کے بالکل درمیان میں، اس کے بالکل بیچوں بیچ ایک وی آئی پی محلہ ہے، سمجھے۔ یہ سمجھانے کے لیے میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ آج ہم جاتے ہیں، دیکھتے ہیں نا، کوئی گھر لینا ہو تو سب سے اچھی جو ہے نا ہاؤسنگ سوسائٹی کون سی ہے، وی آئی پی علاقہ ہونا چاہیے، وی آئی پی لوکیشن۔ تو یہ جنت عدن جو ہے، یہ جنت فردوس کے اندر ہے، اور سب سے وی آئی پی لوکیشن ہے یہ جنت فردوس کا بالکل درمیان ہے، یہ وی آئی پی لوکیشن، سب سے مہنگی والی جنت، سب سے اونچی، سب سے خوبصورت، سب سے عظیم، سب سے قیمتی جنت۔ اور ایک روایت میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ اس جنت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے، فیکون ہو جاتا ہے۔ تو یہ پوری دنیا جو ہے، پوری کائنات اللہ کے کلمہ کن سے بنی، لیکن کچھ چیزیں ہیں جن کی فضیلت ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے خود بنایا، جیسے آدم علیہ السلام کو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ ایسے جنت عدن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو بھی اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ تو بہرحال یہ جنت عدن ہے، سب سے اونچی جنت، جنت فردوس کے اندر، جنات عدن یدخلونہا۔ تو یہ جنت عدن، اس کا نام بھی ہے، اور جنت عدن کا مفہوم ہوتا ہے، عدن کہتے ہیں ہمیشہ والی، ہمیشگی والی، تو ہمیشہ کے باغات، ہمیشہ کی جنتیں، جنت عدن سے مراد ہمیشہ کی جنتیں بھی ہے۔
تو یہ ہمیشہ کی جنتوں میں یعنی سب سے اونچی جنتوں میں رہیں گے، انہیں وہاں داخل کیا جائے گا، اور صرف ان کو اکیلے داخل نہیں کیا جائے گا، ومن صالح من آبائہم و ازواجہم و ذریاتہم، کہ ان کے باپ داداؤں میں سے، ان کے آبا و اجداد میں سے، اور ان کی بیویوں میں سے، ان کے بچوں میں سے، یعنی ان کے گھر والوں میں سے، لیکن شرط کیا ہے؟ ومن صالح، جو نیک ہوں گے، جو موحد ہوں گے، توحید پرست ہوں گے، جو ان کے نیک جو نا گھر والے ہوں گے، ان کے ماں باپ ہوں گے، ان کے بھائی بہن ہوں گے، ان کے بیوی بچے ہوں گے، جو ان کے اہل و عیال، ان کے گھر والے ہوں گے، اگر وہ بھی نیک ہیں تو اللہ تعالیٰ اگر وہ اپنے اعمال کے حساب سے نیچے والی جنتوں میں بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اوپر والی جنت میں منتقل کر دے گا۔ ہر شخص جنت کے اندر ہوگا اپنے اپنے عمل کے حساب سے، مختلف درجات ہیں، 100 درجے ہیں۔ تو جو شخص سب سے اونچی جنت میں چلا گیا، اب اس کے گھر والے، اس کی بیویاں نیچے ہیں، یا ماں باپ نیچے والی جنت میں، یا اولاد نیچے ہے، بہن بھائی نیچے ہیں، گھر والے نیچے ہیں، اب ظاہر ہے گھر والوں سے ملنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی یعنی وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ چلو ان کی ملاقات کا انتظام کرا دے کہ ہاں جاؤ نیچے جا کے ملاقات کر لو، تم اونچی والی جنت میں ہو، تمہارے گھر والے نیچے ہیں، تمہیں ان سے ملنا ہے تو جاؤ نیچے جا کے ملاقات کرو، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جو نیچے والے ہوں گے انہیں اوپر کر دے گا، ان کے درجات کو بلند کر دے گا، انہیں ٹرانسفر کر دے گا، انہیں منتقل کر دے گا بغیر مزید نیکیوں کے، یعنی اپنی نیکیوں کے حساب سے تو انہیں ایک ٹھکانہ مل گیا نیچے کی جنت، لیکن اب یہ صرف اس وجہ سے کہ ان کے جو گھر والے ہیں یہ اوپر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی عام ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ اللہ نیچے والوں کو اوپر کر دے گا۔ تو اگر ایک فیملی میں سے کوئی بھی شخص وہ زیادہ نیکیاں کما لیتا ہے اور اونچے جنت میں اونچے درجات کو حاصل کر لیتا ہے، تو باقی فیملی ممبرز اگر نیچے ہیں تو یہ پوری فیملی ایک ہی جگہ، لیکن سب کے سب اوپر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی جو نا فضل و کرم میں احسان ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نیچے والوں کو اوپر کر دے گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ ومن صالح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، کہ جو نیک ہیں ان کے الحمدللہ ان کے آبا و اجداد میں سے، ان کے باپ دادا میں سے، ان کے ماں باپ، ان کے والدین اور ان کی بیویاں، ان کی اولاد، ان کی ذریت، یعنی فیملی ممبر، ان کے گھر والے، انہیں بھی داخل کیا جائے گا جنت عدن میں جو نیک ہوں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ فرشتے کیوں آئیں گے؟ اگلی آیت کے اندر اس کا بیان ہوتا ہے، سلام علیکم، فرشتے آئیں گے سلامی دینے کے لیے، فرشتے آئیں گے ایک استقبال کے لیے، ایک پروٹوکول کے لیے، کہ وی آئی پی پروٹوکول ملے گا آج۔ فرشتے باغ باغ کے آ رہے ہیں پروٹوکول دینے کے لیے، سلامتی دینے کے لیے، فرشتے آ کے دعائیں دے رہے ہیں کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، سلام علیکم بما صبرتم۔ اب یہ کیوں سلامتی ہے تمہارے اوپر؟ کیوں فرشتوں کے وی آئی پی پروٹوکول، اعزاز، شان و شوکت عطا ہو رہی ہے؟ بما صبرتم، تمہیں جنت عدن کیوں ملی؟ بما صبرتم، کہ تم نے صبر کیا، تم نے ان جو ہے نا وہ صفات کے اوپر صبر کیا، اللہ تعالیٰ کے عہد کے اوپر، توحید کے اوپر صبر کیا، صلہ رحمی کے اوپر صبر کیا، خشیت الہی کے اوپر صبر کیا، اور حساب کتاب کی برائی سے ڈرتے رہے، اس کے اوپر صبر کیا، گناہوں سے بچے، اور نماز قائم کی، اس کے اوپر صبر کیا، اللہ کے راستے میں ہمیشہ خرچ کرتے رہے، اس کے اوپر صبر کیا، لوگوں نے تمہیں تکلیف پہنچائی، لوگوں نے دکھ دیے، لوگوں نے مارا، لوگوں نے پریشان کیا، تم صبر کرتے رہے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا، تم نے صبر کیا، تمہارے صبر کی وجہ سے، تمہارے رمضان کی وجہ سے، روزوں کی وجہ سے، قیام اللیل کی وجہ سے، نیکیوں کی وجہ سے، تمہارے صبر کی وجہ سے اللہ نے تمہیں جنت عدن میں داخل کیا، تمہارے فیملی ممبرز کو، گھر والوں کو بھی اونچی جنت میں لے گیا اللہ تعالیٰ، تمہیں ملا دیا ان کے ساتھ، ایک ہی جنت میں سب چلے گئے اونچی والی تمہارے صبر کی وجہ سے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ تو کتنا بہترین یہ آخرت کا گھر ہے، کتنا بہترین ٹھکانہ ہے نیک لوگوں کے لیے۔ وقت میرا مکمل ہو گیا، بلکہ زیادہ ہو گیا، آخری کی دعائیت انشاءاللہ پڑھ کے ختم کرتا ہوں۔ اس کے مد مقابل وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا کیا کیا؟ والذین لم یستجیبوا لہ، اپنے رب کی جو ہے نافرمانی کی، ان کے احکامات کو نہیں مانا، ان کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے عہد شکنی کی، انہوں نے شرک کیا، کتارحمی کی، زمین میں فساد مچایا، جس کا تذکرہ اللہ پاک نے فرمایا آیت نمبر 25 کے اندر، آخری آیت ہے، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو، اللہ کے وعدے کو، ایک پختہ وعدے کو مضبوط کرنے کے بعد، وعدہ پکا کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ یعنی وعدہ تو کیا اللہ تعالیٰ سے، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، کہا کہ ہاں اے ہمارے رب، بلا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے،
ہم اقرار کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں تو ہی ہمارا رب ہے، اور جب تو ہمیں دنیا کے اندر بھیجے گا ہم تیری عبادت کریں گے، شرک نہیں کریں گے۔ لیکن جب دنیا کے اندر آئے اپنے اپنے وقت کے اوپر، اللہ نے انہیں پیدا کیا تو پھر انہوں نے شرک کیا۔ انبیاء اور رسول کی دعوت موجود تھی، بتانے والے دائی حضرات موجود تھے، دعوت دینے والے موجود تھے، کتابیں موجود تھیں، صراط مستقیم کا راستہ موجود تھا، لیکن انہوں نے اس کو اختیار نہیں کیا بلکہ شرک کیا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا، ملانے کا حکم دیا تھا اسے توڑ دیا، قطع کیا، یعنی قطع رحمی کی، صلہ رحمی نہیں کی۔ صلہ رحمی کرنے کے بجائے رشتہ ناتوں کو توڑ دیا، قرابت داری کا حق ادا نہیں کیا، رشتہ داریوں کا حق ادا نہیں کیا، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ان کے ساتھ حسن معاملہ نہیں کیا، ان کی خدمت نہیں کی، ان کے کام نہیں آئے، ان کے ساتھ نیکی نہیں کی۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ یہ شرک کرنے والے، یہ قطع رحمی کرنے والے، یہ زمین کے اندر فساد مچانے والے، یہ فسادی لوگ ہیں۔ اولئک لہم اللعنہ ولہم سوء الدار، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو گئے اور جہنم کے قریب ہو گئے۔ تو اولئک لہم اللعنہ، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور ولہم سوء الدار، ان کے لیے بہت ہی آخرت کا بہت ہی برا گھر ہے، بہت بدترین ٹھکانہ ہے، بہت بدترین ٹھکانہ ہے۔ تو یہ 8 آیتیں تھی سورہ رعد کی، آیت نمبر 18 سے لے کے 25 تک۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا نصیحت ملی، غور و فکر، تدبر، تذکر کے کیا نکات ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں للذین استجابوا لربہم، جنہوں نے اپنے رب کو اچھا جواب دیا، اس کی احکامات کو ماننا، فرما برداری کی۔ پھر ان کی صفات بھی بیان ہوئی کہ وعدہ، عہد الست جو وعدہ کیا، توحید کا وعدہ، اس کو پورا کیا، صلہ رحمی کی، اللہ سے ڈرے، برے حساب سے بچنے کی کوشش کرتے رہے، اسے گھبراتے رہے، اپنی فکر کرتے رہے آخرت کی، صبر کیا، نماز ادا کی، انفاق فی سبیل اللہ، اور برائی کو بلائی سے ختم کیا۔ تو ان کے لیے حسنہ ہے، جنت عدن ہے، اونچی والی جنتیں ہیں، صرف ان کے لیے نہیں بلکہ ان کے گھر والوں کے ساتھ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیملی ممبرس کو بھی ان کے ساتھ جو ہے نا شامل کر دے گا، اور فرشتوں کا VIP پروٹوکول ملے گا، عزت، اکرام، شان و شوکت کے ساتھ یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ یہ جنت میں جائیں گے۔ اور دوسری طرف وہ گروہ ہے، وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، منافق ہیں، مشرک ہیں، فاسق و فاجر ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں۔ یہ لوگ عہد شکنی کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو ان کے لیے سوء الحساب ہے، برا حساب ہے، سخت حساب ہے، ان کے لیے لعنت ہے، ان کے لیے جہنم ہے۔ تو یہ سورہ رعد کے ایک مقام سے کچھ جو ہے نا آیات تھیں جس کے اندر غور و فکر، تدبر و تذکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان آیات کے اوپر غور و فکر کرنے کی، تدبر تذکر کرنے کی اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ تمام بشارتیں، تمام کامیابیاں جو اس آیتوں کے اندر جو ہے نا وہ الحسنہ بیان ہوئی ہیں، یہ ہمیں عطا فرما دے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔